وہ صبح اٹھی تو اسے بہت شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کا کمرے سے باہر جانے کو بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر اسے یہاں بہت ہی عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابتر کے گھر نہیں بلکہ پتہ نہیں کسی اجنبی شخص کے گھر میں ہے، اور اب اسے یہیں رہنا تھا۔ وہ ابتر تو بالکل نہیں تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے اس کے قریب وہ عبدل باری ہی تھا، جو اس کے ساتھ اتنی نرمی سے پیش آتا تھا، ورنہ سلطان کو تو ابھی تک اس نے دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ اس کے سامنے اپنا وہ روپ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آخر بھوک سے ہار مانتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی، بالوں کو کمر پر پھیلائے وہ اسکارف گردن کے گرد لپیٹے کچن کی طرف آئی، جہاں سے کھٹ کھٹ کی آواز پہلے سے ہی آ رہی تھی۔ اس نے تھوڑا جھک کر اندر دیکھا، جہاں وہ شیلف کے قریب شرٹ لیس کھڑا کافی کی کیٹل میں دودھ ڈال رہا تھا۔ عشاء نے اسے دیکھتے ہی بے اختیار آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تو کیا اب یہ ایسے ہی رہے گا یہاں پر؟ وہ دروازے سے باہر ہوئی۔ تو بھوک لگ ہی گئی تمہیں؟ اپنے پیچھے آتی اس کی آواز پر رکی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا کافی کا کپ ہاتھ میں تھامے اس کے قریب آیا، مگر وہ چہرہ دوسری جانب کیے کھڑی تھی۔ کافی؟ وہ اس کی طرف کپ بڑھائے کھڑا تھا، جبکہ عشاء ایک دفعہ بھی اس کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑتی تیز تیز چلتی کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ پاگل کہیں کا، کوئی ایسے بھی کسی لڑکی کے سامنے آتا ہے بھلا؟ وہ جھرجھری لے کر بالکنی میں ہی تھی، کافی لبوں سے لگاتے پہلی ہی فرصت میں باہر۔ اتنی بکواس، اتنی کڑوی۔ وہ کپ کی طرف بے بسی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ باندھے انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ کافی کا کپ باہر پھینکنے آئے گی۔ ظاہر ہے اب اتنی کڑوی کافی وہ کیسے پی سکتی تھی، مگر خود کی طرف دیکھتے وہ مسکرا دیا۔ وہ باہر نہیں آئے گی، سوچتا ہوا وہ فلیٹ سے باہر نکلا۔ وہ بالکنی میں زمین پر بیٹھی، بھوک کی شدت سے اب نڈھال ہو رہی تھی۔ اس نے کل صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب اس سے یہ بھوک بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی تو اس کا دھیان بھٹکا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی، ہاتھ بڑھا کر کھولنے پر پہلے وہ سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھولنے پر وہ اس سے بس چند انچ کے فاصلے پر کھڑا تھا، مگر اس دفعہ شرٹ پہنے۔ اگر ضد پوری ہو گئی ہو تو اب کچھ کھا لو۔ وہ پوری آنکھیں پھیلائے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصہ تھا، اور سلطان اس غصے کو انجوائے کر رہا تھا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر پڑے بے شمار لوازمات کو دیکھ کر خود کو نہ روکتے ہوئے شروع ہو چکی تھی، جبکہ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا وہ زہر بھری کافی پینے اور اسے دیکھنے میں مصروف تھا۔ کھانے سے اچھی طرح انصاف کرنے کے بعد وہ ترکش قہوہ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بالوں کی کچھ لٹیں اس کے چہرے سے کے گرد لہرا رہی تھیں۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، وہ کافی کا سپ لیتے ہوئے بولا۔ ہوتا ہے اگر دینا چاہو تو۔ کون ہے آپ؟ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ جاننا ضروری ہے؟ ہاں، میرے لیے ضروری ہے، میں جاننا چاہتی ہوں۔ آخر کون ہیں آپ؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ کیوں؟ آخر کیوں؟ سلطان نے ایک گہری سانس بھری۔
تمہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ کیا لگتی ہوں میں آپ کی، جو آپ میرے لیے اتنا سب کر رہے ہیں؟ بیوی ہو میری، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ کیوں بنایا آپ نے مجھے اپنی بیوی؟ آخر کیوں؟ سوال بہت پوچھتی ہو تم، جن سے مجھے غصہ دلاتی ہو۔ تو آپ سیدھا جواب دیں تو غصہ نہ آئے، مگر آپ ہمیشہ الٹا جواب دیتے ہیں۔ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے مجھے کڈنیپ کیا تھا؟ میری تو کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں ہے۔ مگر میری تو ہے۔ کتنے لوگوں سے دشمنی ہے آپ کی آخر؟ اس پوری دنیا سے، تمہارے علاوہ۔ وہ کرسی ایک طرف کرتا 2 قدم چلا ہی تھا کہ عشا نے بڑھ کر اسے بازو سے تھام لیا۔ آپ ایسے بغیر جواب دیے نہیں جا سکتے۔ میں جاننا چاہتی ہوں آپ کون ہیں، آپ کو بتانا ہوگا۔ سلطان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، جو ہمیشہ کی طرح اپنی ضد سے اسے غصہ دلا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے قدم اس کی طرف بڑھائے تو وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ایک بات بار بار مت کیا کرو، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ تلخ رویہ اپناؤں۔ وہ اس کی گردن پر بکھرے بالوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سلطان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے چھوا تھا۔ عشا نے ایک دم اس کا ہاتھ جھٹکا۔ سلطان نے غصے سے اپنے جبڑے میچتے ہوئے اس کے بالوں کو ایک طرف سے زور سے اپنی مٹھی میں تھاما، قید کیا۔ آہ! اس کے منہ سے ایک کراہ نکلی ہی تھی کہ اگلے ہی پل اس نے ایک دم اپنا ہاتھ اس کے بالوں سے جدا کیا۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ مقابل اپنے ہاتھ کی مٹھیاں زور سے مینچتا قدم بھرتا فلیٹ سے باہر جا چکا تھا۔ وہ گہری سانسیں بھرتی دیوار سے لگتی نیچے بیٹھتی گئی۔ ہر لمحے اس شخص کا الگ روپ اس کے سامنے آتا۔ وہ اب نہیں جانتی تھی کہ اسے کس سے محبت ہے۔ وہ انسان آخر کون ہے؟ اس کا کون سا روپ ہے جس سے وہ پاگل سی محبت کرتی ہے؟ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ رکھتی رو دی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا عبدر آخر کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کے ساتھ اس فلیٹ میں رہتے اسے 1 ہفتے سے زیادہ ہو چکا تھا، مگر اس نے پھر کبھی اس سے نہیں پوچھا تھا، نہ ہی وہ اس سے مخاطب ہوتی تھی۔ وہ جب اس سے بنا کوئی بات کیے چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی جاتی تو سلطان کو اپنے سینے میں شدید جلن کا احساس ہوتا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس سے ناراض رہے، مگر عشا کے لیے وہ اجنبی ہی تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھا گود میں لیپ ٹاپ رکھے تیز تیز انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بالکونی میں زمین پر بیٹھی آسمان کی طرف غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ پیروں تک آتی اسکرٹ پہنے، وہ بالوں کو کمر پر گرائے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد رکھے دیوار کے ساتھ سر ٹیکے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ایک نظر اسے دیکھتا، مگر وہ اسے نظر انداز کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خاموشی سلطان کو تکلیف دے رہی تھی۔ آخر وہ ہار مانتا لیپ ٹاپ ایک سائڈ پر رکھتا بالکنی میں آیا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ سلطان نے گہری سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی۔ چلو، سلطان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عشا نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، مگر نگاہیں
پھیر لیں۔ ضدی لڑکی، اپنی ضد چھوڑو اور چلو، مجھے کہیں نہیں جانا۔ مطلب میری بات نہیں مانوں گی؟ سلطان اس کے قریب ایک گھٹنے کے بل بیٹھا، اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عشا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو مطلب میں اپنا طریقہ اپناؤں؟ سلطان نے آئیبرو اٹھا کر کہا، اور کہتے ہی اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ میں نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا۔ آپ کیوں ہر بات پر اپنی ہی چلاتے ہیں؟ کیونکہ میں حق رکھتا ہوں، اور میرے خیال سے ایک شوہر اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ وہ اس کی کلائی تھامے باہر کی طرف بڑھا، اور وہ اس کے پیچھے چلتی رونی صورت بنائے اسے دیکھ رہی تھی۔ حجاب اوڑھ لو، وہ فلیٹ لاک کرتا ہوا بولا۔ عشا نے غصے سے اپنے گرد سے اسکارف اتار کر سر پر اوڑھ لیا۔ اب وہ اس کے ہمراہ سڑک پر چل رہی تھی، مگر غصہ ابھی بھی ناک پر پوری شان سے منڈلا رہا تھا۔ مگر موسم میں خوشگواریت اور ٹھنڈک نے اس کے موڈ میں کافی حد تک سکون بھر دیا تھا۔ وہ ایک گہری سانس بھرتی اس سے کچھ فاصلے پر چل رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے چلتے استقلال اسٹریٹ کی بھیڑ میں پہنچے۔ ہر طرف کے لوگ وہاں اپنی اپنی ضرورت کے لیے پھر رہے تھے۔ وہ وہاں پہلے بھی اس کے ساتھ آ چکی تھی، مگر وہ ابدر کے ساتھ آئی تھی، اس اجنبی کے ساتھ نہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس سے فاصلے پر ہوئی، بے دہانی سے وہ چل رہی تھی، جب سلطان نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایک دم ہوش میں آنے پر اس نے اپنی سائٹ پر دیکھا۔ وہ ٹرام لائن پر چل رہی تھی، اور ٹرام اس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، وہ اس کا بازو تھامے ہوئے تھا۔ ہاں، نہیں ہے پیاری۔ عشا نے ایک جھٹکے سے بازو چھڑایا، مگر افسوس، میرے ہوتے ہوئے اسے پیچھا نہیں چھڑا سکو گی۔ اور وہ کیوں؟ میں جب چاہوں اس سے پیچھا چھڑا سکتی ہوں، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ سلطان نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھتی سیدھا اس کی چوڑی مضبوط چھاتی سے ٹکرائی۔ اس نے دور ہونا چاہا، مگر سلطان نے اسے دونوں بازوؤں سے مضبوطی سے تھاما۔ اب اس پر میرا حق ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ تم اسے لے نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ آپ بہت برے ہیں، وہ غصے سے ناک سکیڑتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، مگر تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اپنا برتاؤ ٹھیک کرو، پلیز بی نارمل۔ تم ویسی ہی رہو جیسے پہلے تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اور یہی بات اگر میں آپ سے کہوں تو بی نارمل، آپ ویسے ہی رہیں جیسے پہلے تھے تو؟ عشا کی ہائٹ سلطان سے کافی کم تھی۔ وہ گردن نیچے جھکائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کے مقابل وہ اپنی گردن فل اوپر اٹھائے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم وہ بات نہ کیا کرو جو مجھے پسند نہیں۔ تمہاری ضد مجھے تلخ ہونے پر مجبور کرتی ہے۔ سلطان کے وجود سے اٹھتی وہ خوبصورت خوشبو عشا کے غصے کو اپنے اندر ہی کہیں سما گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے، جو پلکوں سے پھسل کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ سلطان نے وہ آنسو انگلی کے پوروں سے سمیٹ لیے۔ وہ اس سے فاصلے پر ہوئی، اور پھر سے
سامنے دیکھتے چلنے لگی۔ آپ جانتے ہیں مجھے استقلال اسٹریٹ اپنا گھر لگتی ہے، پتہ ہے نا، رونق اور چہل پہل دیکھ کر لگتا ہے میں اپنے گھر میں ہوں، ایک سکون ملتا ہے۔ سلطان کی اسمائل گہری ہوئی۔ تمہیں بھیڑ پسند ہے؟ سلطان نے سوال کیا۔ ہاں پسند ہے، بس کبھی کبھی۔ آپ کو پسند ہے؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں؟ اب اس کیوں کا کیا جواب دوں؟ وہ دونوں چلتے چلتے حافظ مصطفیٰ کے باہر کھڑے تھے۔ وہاں آج تھوڑی بھیڑ تھی اور رش کافی زیادہ تھا۔ سلطان اس کا بازو تھامے بھیڑ سے راستہ بناتے ہوئے اندر داخل ہوا اور چلتا ہوا سیدھا حافظ مصطفیٰ کے کشادہ ہال کی طرف آیا۔ وہاں آج رش قدرے زیادہ تھا۔ وہ اسی لیے ایک کونے میں آیا اور اس کے مقابل صوفے پر براجمان ہوا۔ عشاء کو بے اختیار ہی یہاں اپنا پچھلی دفعہ کا سفر یاد آیا۔ وہاں کا بکلاوا بہت مشہور تھا، جو کہ عشاء کو بھی کافی پسند تھا۔ کافی دیر وہ اس کے سامنے اس کی نگاہوں سے پزل ہوتے بیٹھی رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ جب وہ چھت کو دیکھتی آج کچھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس شخص میں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس سے زیادہ دیر غصہ نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے منانے پر کیوں وہ سب کچھ بھلا دیتی تھی؟ اس کے قریب آنے پر اس کی وہ خوبصورت خوشبو محسوس کرتی، وہ اپنا سارا غصہ اور تکلیف دھوئیں میں تحلیل ہوتا محسوس کرتی تھی۔ سچی محبت، جب ہم اس کا تلخ رویہ اور تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی اسے غلط نہ کہہ سکیں۔ کچھ یاد کرتی وہ گہری سانس بھر گئی۔ فجر کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بہت کچھ مانگنا چاہتی تھی۔ میرے پاک رب، بے شک آپ جو کرتے ہیں اچھے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں نا میں ابدر سے کتنی محبت کرتی ہوں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس طرح مجھے مل جائے گا۔ میں اس کے لیے سب برداشت کر لوں گی، مگر اس کا تلخ رویہ نہیں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے رب۔ اس کے آنسو رخساروں سے پھسل کر اس کی ہتھیلی میں گر رہے تھے۔ اس کا دل میرے لیے تھوڑا نرم کر دیں میرے اللہ جی، میں سب بھلا دوں گی۔ ہر تکلیف، ہر درد میں سب بھول جاؤں گی، مگر اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دیں۔ وہ کیوں اتنا سخت دل ہے؟ کیوں اتنا کٹھور ہے؟ کیوں وہ اپنا آپ مجھ سے چھپا کے رکھتا ہے؟ میرے اللہ جی، مجھے میرا ابدر چاہیے، بس وہی چاہیے۔ آپ اسے میرے پاس واپس بھیج دیں۔ وہ روتی ہوئی سجدہ ریز ہوئی۔ وہ اس کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھا دروازے سے سر ٹیکے ہوئے گہری سانس بھر گیا۔ اس کے الفاظ تھے کہ سلطان کو اپنے دل پر پھوار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا، مگر وہ اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ سلطان کو اچھے سے معلوم تھا اگر وہ اس کے قریب گیا تو اسے بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ وہ نازک سی پری اس سر پھرے طوفان جیسی محبت کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ وہ چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔